السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں اور ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ تمام لوگ جو چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے کمپلیٹ ناولز ملیں گے اور پلے لسٹ میں ترتیب سے موجود ہیں۔ آپ پلے لسٹ سیکشن کو وزٹ کریں اور ڈھیر سارے اچھے اچھے ناول سنیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اور اگر آپ کو چینل پسند آتا ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ریگولر جو ہے وہ تمام نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ بھی ملتی رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چینل ہے میرا، نگہت's ڈائری، اسے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں بھی آپ کو بہت سارے ناولز ملیں گے، بہت ہی زبردست اور امیزنگ قسم کے ناولز جو ہیں وہاں پر بھی پلے لسٹ کے سیکشن میں موجود ہیں۔ آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، تو چینل وزٹ کیجیے اور پسند آئے تو اسے سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی نیکسٹ انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ کے ساتھ، جہاں سے ناول میں آ گیا ہے بہت ہی زبردست سا ٹویسٹ۔ تو فوراً بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تو جناب، اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے نبیل انصاری نے۔ ناول کا نام ہے دل پھولوں کی بستی، مصنفہ ہیں نگہت عبداللہ، اور آپ سنیں گے آج اس کی قسط نمبر 20۔ مدیحہ نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تھیں۔ بڑا خوابناک ماحول تھا۔ جہازی سائز مسحری چاروں طرف سے گلاب کی لڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور اس کا ذہن کیونکہ ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا، اس لیے فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ نہ ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ کتنی دیر تک پلکیں چپک چپک کر خود پر تنے گلابوں کے سائبان کو دیکھے گئی، پھر غالباً تھک کر ذرا دیر کو آنکھیں بند کی تو اس کے ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔ شادی، افراتفری، فائرنگ، اور پھر اس کے سینے میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سانسیں بھی تیز ہو گئی تھیں، جیسے میلوں بھاگتی آئی ہو۔ میرے خدا! وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اگلے پل چاروں اور جھومتی لڑیوں کو بے دردی سے توڑنے لگی، جس سے کتنی لڑکیاں اس کے وجود سے لپٹ گئی تھیں۔ کچھ بازوؤں میں الجھ گئیں، جس سے اس کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نان سینس! آگ لگا دوں گی میں سب کو! وہ بری طرح تل ملا کر بڑبڑائی کے دروازہ کھلنے کے ساتھ علی جہانگیر اندر داخل ہو کر بولا، السلام علیکم۔ وہ اپنے وجود کو لڑیوں سے آزاد کرانے کی کوشش بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ او گاڈ، یہ تو کوئی اکھاڑے گا! علی جہانگیر نے سارے میں بکھرے پھولوں کو دیکھتے ہوئے قدرے محظوظ انداز میں اس قدر کہا تھا کہ وہ تیز ہو کر بولی، کون ہیں آپ؟ میں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا ہنسا، جیسے مجھے نہیں جانتی۔ وہ لڑیوں سمیت مسحری سے اتر کر اس کے مقابل آ کر بولی، جی میں آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ کم آن صبا، میں مانتا ہوں کہ یہ سب… اوہ، تو آپ علی جہانگیر ہیں؟ وہ ایک دم سمجھ کر خاصے تمسخرانہ انداز میں اس کے گرد چکر کاٹ کر پھر اس کے مقابل آ کر بولی، مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کچھ ٹھٹک کر دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں صباحت نہیں ہوں اور نہ ہی اس کی طرح معصوم و مسکین اور بزدل ہوں، سمجھے آپ؟ اس نے چبا چبا کر کہا تو علی جہانگیر پیشانی پر بے شمار شکنیں ڈال کر اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر ٹہلنے کے انداز میں دروازے تک آئی اور اسے پورا کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ طویل راہداری تھی اور اس سے آگے غالباً ٹیرس اور بس یہیں تک روشنی تھی، اس کے بعد گھپ اندھیرا۔ سنیں، یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ علی جہانگیر ایک دم پلٹا اور اسے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر خاصا متعجب سا ہو کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ سب لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے لوگوں کے کہنے کی کبھی پرواہ نہیں رہی، وہ بے نیازی سے کہہ کر راہداری میں نکلی تھی کہ علی جہانگیر ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، صبا اندر آؤ۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، میں نے کہا نہیں میں صبا نہیں ہوں۔ وہ جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑا کر زور سے چیخی، صبا تو بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی ہوگی، اس بزدل کو رونے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ ہاں؟ علی جہانگیر نے پہلی بار ٹھٹک کر اسے سرتا پا دیکھا۔ وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی سراپا، کوئی فرق نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اس کا یقین کر گیا۔ تم واقعی صبا نہیں ہو۔ پھر انگوٹھے سے دائیں جانب اشارہ کر کے بولا، ادھر چلی جاؤ، بابا جان ابھی لاؤنج میں بیٹھے ہیں، تمہیں جو بھی کہنا ہے ان سے کہو۔ کون بابا جان؟ آپ کے فادر؟ وہ اس کے اشارے کی سمت دیکھ کر پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ گرینڈ فادر، شاہ حیات محمد۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنے کی خاطر اس پر نظریں جما کر بولا۔ وہ ایک دم اچھل پڑی۔ شاہ حیات محمد؟ یہ شاہ پور ہے؟ یعنی میں… جی آپ شاہ پور میں ہیں، وہ کہہ کر واپس کمرے کے اندر چلا گیا۔
وہ کچھ دیر اس کے پیچھے دیکھتی رہی، پھر جیسے خواب کے عالم میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ریلنگ کے پاس آ کر نیچے دیکھنے لگی۔ وسیع و عریض لاؤنج تیز روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ درمیان میں ایرانی قالین کے چاروں اطراف صوفوں پر جانے کون کون براجمان تھا۔ کسی شناسا چہرے کی تلاش میں اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی شاہ سکندر پر جا ٹھہری تو اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی، اور دوسرے پل وہ سیڑھیاں اتر کر ان سب کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ ہے؟ بابا جان نے تعجب سے اسے یوں دیکھا جیسے یہ کہاں سے آ گئی۔ میں نے سوچا آپ لوگ اپنی جیت کی خوشی منا رہے ہوں گے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، وہ کہہ کر زور سے ہنسی اور پھر ایک ایک کو دیکھ کر ہنستی چلی گئی۔ اس کی ہنسی میں واضح تمسخر تھا۔ شاہ جہانگیر نے بوکھلا کر شاہ سکندر کو دیکھا، لیکن وہ اپنی جگہ پریشان ہو کر بابا جان کو دیکھ رہے تھے، جن کا چہرہ غصے اور توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دہاڑے، خاموش۔ مدیحہ کی ہنسی وہیں تھم گئی، لیکن وہ خائف نہیں ہوئی بلکہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تو آپ ہیں شاہ حیات محمد، میرے باپ کے باپ۔ صبا، شاہ سکندر نے سرزنش کے انداز میں ٹوکا تھا کہ وہ چیخ کر بولی، صبا نہیں ہوں میں، لیکن آپ کیا جانیں گے، کبھی دیکھا ہو تب تو۔ آرام سے بیٹا، آرام سے، شاہ جہانگیر نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ آرام سے؟ وہ طنز آمیز تلخی سے گویا ہوئی۔ باپ دادا بیٹی کو اغوا کر کے لے آئے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ مدیحہ ہوں میں، مدیحہ سکندر۔ مدیحہ؟ شاہ سکندر کے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ آس ہماری بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام مدیحہ رکھیں گے۔ مدیحہ اچھا نام ہے، اس نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، پھر شوخی سے پوچھا تھا، ویسے کون ہے مدیحہ؟ کیا مطلب، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ میرے خدا، انہوں نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سر کو ذرا سا جھٹکا دے کر مدیحہ کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی اسی زہر خنس لہجے میں بول رہی تھی، آپ نے مما کو دھوکہ دے دیا، لیکن اس سے بڑا دھوکہ آپ نے خود کھایا ہے۔ صباحت میری بہن ہے، جڑواں بہن۔ بنانے والے نے صرف ہماری شکلیں ایک جیسی بنائی ہیں، مقدر ایک جیسے نہیں لکھے۔ آخر میں جانے کس خیال سے اس کے لہجے میں آزردگی سمٹ آئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، بابا جان اس کا یقین کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ نہیں بابا جان، شاہ سکندر نے آگے بڑھ کر مدیحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، میری بیٹی جھوٹ نہیں کہہ سکتی۔ مدیحہ نے چونک کر شاہ سکندر کو دیکھا اور اپنے کندھے پر ان کے ہاتھ کے لمس کو یوں محسوس کیا جیسے ہمیشہ سے اسی احساس کو ترس رہی ہو۔ تمہیں کیا پتا، تم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آسیہ کے پاس تمہاری بیٹی ہے یا بیٹا، بابا جان نے کہا تو وہ انہیں جھٹلانے کی بجائے سہولت سے بولے، اب تو جان گیا ہوں کہ ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں، صباحت اور مدیحہ۔ آپ یقین نہ کریں تب بھی یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے۔ ہرگز نہیں۔ علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ، وہ زیادہ جانتا ہے، اس کے گھر میں ہم نے پہلی بار اس بچی کو دیکھا تھا۔ بابا جان غالباً اپنی بے خبری اور ناکامی پر تل ملا رہے تھے۔ علی جہانگیر ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے بظاہر ان سب کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ جب بابا جان نے اسے بلانے کو کہا تو وہ اپنے نام پر چونک کر متوجہ ہوا اور شاہ جہانگیر کے اشارے پر سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو بابا جان نے فوراً پوچھا، تم بتاؤ علی، یہ صباحت ہے؟ نہیں، اس نے اتنے یقین سے کہہ کر غیر یقینی کی فضا میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ بابا جان نے یوں ہونٹ بھینچے جیسے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا ہو، پھر اسی طرح اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو شاہ سکندر مدیحہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، آپ میرے ساتھ آؤ بیٹا۔ ایک منٹ، پہلے سب سے تعارف تو کرا دیں، وہ کن اکھیوں سے خاموش بیٹھی خواتین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، شاہ سکندر نے رک کر سب سے پہلے بی بی جان کی طرف اشارہ کیا، یہ بی بی جان ہے، آپ کی دادی۔ بس باقی سب کے بارے میں دادی سے پوچھ لوں گی اور صبح، کیونکہ ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس نے کہتے ہوئے جھک کر بی بی جان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اجازت ہے بی بی جان۔ بی بی جان کے اندر فطری محبت انگڑائیاں لے رہی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے یا نہیں۔ شب بخیر، انہیں ششو پنج میں چھوڑ کر شاہ سکندر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ سب کی نیندیں اڑا کر خود بڑی بے خبری سے سوئی تھی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ شروع سے ایسی ہی تھی۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو خود تو محبت کرنا نہیں جانتے لیکن اپنے لیے سب کی محبت چاہتے ہیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کر کے سب کو اپنی ذات میں الجھا دیتے ہیں۔ اس سے جانے ان کے کون سے جذبے کی تسکین ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے اپنی نظروں میں اپنی اہمیت بڑھ جاتی ہو۔ بہرحال اس رات وہ صرف اپنی ہی نہیں، حویلی کے اور بھی کتنے لوگوں کی نیند سوئی تھی کہ اگلے دن دوپہر میں بھی شاہ سکندر کے اٹھانے پر اٹھی تھی۔ بیٹا اتنی دیر تک خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے، کچھ کھا لو پھر بے شک سو جانا۔
شاہ سکندر نے اس کی آنکھیں کھولتے ہی کہا تو وہ کچھ دیر تک انہیں دیکھتی رہی، پھر نظروں کا زاویہ بدلا تو سامنے وال کلاک پر نظر پڑی، 1 بج رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اف، دوپہر ہو گئی، کیا سب لوگ اسی وقت اٹھتے ہیں؟ نہیں، یہاں صبح جلدی ہو جاتی ہے۔ آپ ناشتہ کرو گی یا کھانا؟ پہلے تو منہ ہاتھ دھوؤں گی، اس کے بعد دیکھیں کیا موڈ بنتا ہے۔ وہ اپنا شرارہ سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی تو ایک دم سے کپڑے بھاری بھاری لگنے لگے، جس پر الجھتے ہوئے بولی، اب میں پہنوں گی کیا؟ ان میں تو الجھن ہو رہی ہے۔ شاہ سکندر فوراً جواب نہیں دے سکے، غالباً فوری انتظام سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظر ڈالی، پھر واش روم کا رخ کیا۔ رات وہ صبا کے ساتھ بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے جانے کیا کچھ یاد آیا۔ پھر انہی سوچوں کی گرفت میں رہ کر اس نے پہلے میک اپ صاف کیا، پھر منہ دھویا، اس کے بعد بالوں میں برش کر کے نکلی تو بیڈ پر 3-4 سوٹ رکھے تھے، باقاعدہ ہینگ کیے ہوئے، جنہیں دیکھ کر بھی اس نے کسر نظر انداز کر دیا، اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانے پر ٹکا رہی تھی کہ الماس مزید 2 سوٹ لے کر آ گئی۔ بابا دیکھیں یہ کیسے؟ الماس دروازے سے داخل ہونے کے ساتھ بولنے لگی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی مصروفیت ترک کر کے بے اختیار سر اونچا کیا اور الماس کے دونوں ہاتھوں میں ہینگر دیکھ کر نخوت سے بولی، میں اترن نہیں پہنتی۔ تمہاری مرضی، الماس نے جواباً ناگواری کے اظہار کے ساتھ دونوں ہینگر بیڈ پر اچھال دیے اور واپس جانے لگی کہ شاہ سکندر اسے پکار کر بولے، الماس یہ تمہاری بڑی بہن ہے مدیحہ۔ الماس کچھ نہیں بولی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے میں کیا کروں؟ اور مدیحہ بیٹا، یہ میری چھوٹی بہن ہے، وہ فوراً کہہ کر ذرا سا ہنسی، پھر شاہ سکندر کو دیکھ کر بولی، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاں چلو، بی بی جان کھانے پر انتظار کر رہی ہیں۔ شاہ سکندر کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے تو وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی الماس کے قریب رک کر بولی، تم بھی چلو، اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں بابا جان کے علاوہ سب موجود تھے۔ اس نے داخل ہوتے ہی سب پر اچٹتی نظر ڈالی تھی، پھر بیٹھتے ہی یوں کھانے میں مصروف ہو گئی جیسے ہمیشہ سے یہیں رہتی آ رہی ہو، یعنی کوئی تکلیف نہیں، نہ غیریت۔ حالانکہ سب کے درمیان وہ خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی، حتیٰ کہ قریب بیٹھے شاہ سکندر بھی اپنے نہیں لگ رہے تھے۔ پھر بھی اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، نہ ہی خود کو مہمان پوز کیا تھا، اور سب سے پہلے کھانا ختم کر کے کھڑی ہو گئی اور کھانا سرو کرتی ملازمہ کو دیکھ کر بولی، مجھے فوراً چائے چاہیے۔ فوراً جانے کس نے کہا تھا؟ اس کے ساتھ دبی دبی ہنسی، جسے وہ نظر انداز کرتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھی اور گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی۔ طویل کوریڈور سے آگے غالباً ڈرائیو وے تھا، اس کے بعد لان جس کی آخری حد نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ ہے میرے باپ دادا کا گھر، وہ اپنے آپ سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹہلنے کے انداز میں جو پہلی راہداری نظر آئی اس میں داخل ہو گئی۔ دائیں ہاتھ پر بند دروازے کو ذرا سا کھول کر دیکھا، وسیع ڈرائنگ روم تھا جس کی سجاوٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ فوراً دروازہ بند کر کے آگے چل پڑی۔ آخر میں بائیں جانب ایک دروازہ تھا، وہ بھی بند تھا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ دھکیلا تو سامنے مسہری پر بابا جان نیم دراز تھے، جو دروازہ کھلنے کی آواز پر ہی متوجہ ہو گئے تھے، اور اسے دیکھ کر ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، جس سے وہ چند ثانیے کو ٹھٹکی، پھر آرام سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، آپ کھانے پر نہیں آئے؟ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں کو پہلے سلام کیا جاتا ہے اور اندر آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے؟ یہ ہمارا کمرہ ہے، یہاں ہم جسے بلاتے ہیں وہی آتا ہے، خود سے آنے کی جرت کوئی نہیں کرتا۔ یہ ہم تمہیں پہلی اور آخری بار سمجھا رہے ہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ بابا جان نے اس کی بد تہذیبی کو ٹوک کر جتایا، سوری، میں نے سلام نہیں کیا، یہ میری غلطی ہے۔ اس کے بعد میں کچھ نہیں جانتی، یعنی اس حویلی کے ادب، آداب اور اصول، نہ ہی وہ مجھ پر لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ میں یہاں رہی نہیں اور نہ ہی رہنے کا ارادہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی بڑے آرام دہ انداز میں صوفے میں دھنس گئی۔ تم بدتمیز ہی نہیں، گستاخ بھی ہو۔ تمہاری ماں نے… میری ماں کا نام نہیں لیجیے گا، وہ فوراً بول پڑی، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ فضل دین، بابا جان کا ضبط جواب دینے لگا تو فضل دین کو پکار کر بولے، سکندر کو بھیجو ہمارے پاس۔ شاہ سکندر کیا کر لیں گے؟ اس نے سوچا اور ٹیبل سے اخبار اٹھا کر گھٹنوں پر پھیلاتی ہوئی انہیں سنا کر بولی، دیکھو شاید میرے اغوا کی خبر چھپی ہو کہ شادی ہال سے دلہن کا اغوا۔ بابا جان انتہائی قہر آلود نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد شاہ سکندر کمرے میں داخل ہوتے ہی بولے، السلام علیکم بابا جان۔ بابا جان نے اس پر سے نظریں ہٹا کر شاہ سکندر کو دیکھا اور سلام کا جواب دیے بغیر اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، اپنی بیٹی کو سب سے پہلے یہاں کے آداب سکھاؤ، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی بابا جان۔ شاہ سکندر اس کی نشست کا انداز دیکھ کر یہی سمجھے کہ بابا جان کو اس کا بے تکلفی سے بیٹھنا ناگوار گزر رہا ہے، اس لیے بڑے آرام سے بولے تھے،
آہستہ آہستہ، یعنی تب تک ہم اس کی بدتمیزیاں اور گستاخیاں برداشت کرتے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ لے جاؤ اسے یہاں سے اور سمجھا دو کہ اس وقت تک ہمارے سامنے نہ آئے جب تک ہمارے سامنے مؤدب کھڑے ہونا نہ سیکھ لے۔ بابا جان نے اتنے غصے سے کہا کہ شاہ سکندر خائف سے ہو گئے، لیکن وہ ہنوز اسی لاپرواہ سے انداز میں اخبار پھینک کر اٹھتے ہوئے بولی، مؤدب یعنی ہاتھ باندھ کر؟ سوری، یہ تو میں قیامت تک نہیں سیکھ سکتی۔ البتہ صبا، مدیہ میرے ساتھ آؤ بیٹا۔ شاہ سکندر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑے۔ جاؤں دادا حضور؟ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ اور سنو، فون کر کے اپنی ماں سے پوچھ لو کہ ہم دلہن رخصت کرانے کب آئیں۔ بابا جان نے خاصے نروٹھے انداز میں اجازت دینے کے ساتھ کہا۔ وہ بے ساختہ ہنسی اور فوراً ہونٹوں پر ہاتھ بھی رکھ لیا، لیکن شاہ سکندر اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سوری، مجھے ان کی معصومیت پر ہنسی آ گئی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی روک کر کہنے لگی، یعنی وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مما دلہن رخصت کر دیں گی؟ وہ نہیں جانتے، لیکن آپ تو جانتے ہیں مما کو، اور صبا کو میں جانتی ہوں۔ صبا مما کی مرضی کے بغیر تو 1 انچ ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ اور آپ؟ شاہ سکندر غیر ارادی طور پر پوری جان سے متوجہ ہو گئے تھے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ اچھی بات ہے، اب آپ بی بی جان کے پاس جاؤ، میں کسی کو بھیج کر آپ کے لیے کپڑے وغیرہ منگواتا ہوں۔ ویسے جو الماس لے کر آئی تھی وہ بھی نئے تھے، انہوں نے چلتے ہوئے کہا۔ تھے تو اس کے، بعد میں جتاتی کہ میں نے اس کی چیز لے لی۔ شاہ سکندر کچھ نہیں بولے اور اسے لاؤنج میں چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ وہ یوں ہی ان کے پیچھے دیکھنے لگی تھی کہ گلاس وال سے نظر کوریڈور میں کھڑے علی جہانگیر پر پڑی، اور پھر وہ بے دھیانی میں اسے ہی دیکھے گئی۔ سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار سوٹ میں اس کا دراز قد اور نمایاں ہو گیا تھا، اور جانے اس کی رنگت تھی ہی ایسے یہ سنہری دھوپ کا عکس تھا جو اس کے چہرے کو جاذب نظر بنا رہا تھا۔ صبا، تم ہمیشہ سے… وہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی کہ اس پر علی جہانگیر نہ صرف متوجہ ہوا بلکہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ ہیلو، خاصا دوستانہ انداز تھا۔ وہ نظریں چرا کر دوسری سمت دیکھنے لگی۔ آپ ناراض ہیں؟ پتہ نہیں، ابھی تک میں سمجھ نہیں سکی کہ مجھے کس بات کا اظہار کرنا چاہیے۔ ناراضی، خوشی، دکھ، افسوس؟ بس، وہ ٹوک کر بولا، جب سمجھ جائیں تو بتا ضرور دیجیے گا۔ اچھی بات ہے۔ اس کے ہونٹوں سے اپنے آپ گہری سانس خارج ہوئی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ اپنے اپنے کمروں میں، علی جہانگیر نے سرسری انداز میں بتایا، اور اس کے خاموش رہنے پر قدرے توقف سے پوچھنے لگا، سنیں، آپ اپنے گھر فون نہیں کریں گی؟ اپنے گھر میں تو کھڑی ہوں، وہ سمجھ کر بھی انجان بنی۔ میرا مطلب ہے اپنی مما کو۔ کیوں کروں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں یہاں خیریت سے ہوں، وہ میری فکر نہ کریں، اور مزید صبا کو رخصت کرنے کا سوچیں۔ سوری، مما نہ تو میری کسی بات کا یقین کریں گی اور نہ ہی عمل، اس لیے فی الحال میرا ان سے رابطہ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میری بات کرا دیں صبا سے۔ وہ کسی طرح اپنے لہجے کی بے قراری چھپا نہیں سکا۔ سوری اگین، میں جب تک مما سے یہ معلوم نہ کر لوں کہ وہ کیا چاہتی ہیں تب تک میں کچھ نہیں کر سکتی، اور مما کو فون بھی جب میرا دل چاہے گا کروں گی، اوکے؟ وہ بغیر کسی مروت لحاظ کے صاف منع کر کے آگے چل پڑی تھی۔ آسیہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی، اور ہر ایک کی بات کے جواب میں اس کی بس ایک ہی تکرار تھی، مجھے مدھو لا دیں، وہ ظالم اسے مار ڈالیں گے۔ تم یہ کیوں بھولتی ہو بیٹا کہ وہاں اس کا باپ بھی موجود ہے، اور وہ خواہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ شکیل بھائی اس کی تکرار سے عاجز آ کر بولے تھے۔ اور کیا تم ناحق پریشان ہو رہی ہو؟ خلیل بھائی تائید کرتے ہوئے بولے۔ مدھو کو تم جانتی نہیں ہو، وہ کسی سے خائف ہونے والی نہیں ہے، زیادتی تو کیا تیز لہجہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی بات سے تو ڈر لگ رہا ہے مجھے، جذبات میں جانے کیا کر بیٹھے۔ بس آپ کسی طرح سے اسے بلائیں۔ تم کیا چاہتی ہو، ہم ان کے در پر جائیں؟ نہیں، عدل کو اپنا ایک بار جانا یاد تھا، اس لیے سختی سے منع کیا۔ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، تم انتظار کرو، مدھو خود آئے گی یا فون کرے گی تو تم خود اس سے بات کر لینا۔ رات گزر گئی، دن گزر گیا، اب تک اس کا فون آ جانا چاہیے تھا، اور نہ آنے کا مطلب؟ آسیہ کی تشویش فطری تھی۔ کوئی مطلب نہیں ہے، خلیل بھائی نے ٹوک دیا۔ ہاں بیٹا، تم حوصلے سے کام لو، ابھی تو تمہیں صباحت کا معاملہ نمٹانا ہے۔ یوں ہمت ہارو گی تو یہ بچی ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی۔ ابا جی نے دھیرے سے اسے صباحت کا احساس دلایا۔ صبا کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اصل زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، اور وہی بیچاری شرمندگی محسوس کر رہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ زیادہ وہ تمہارے لیے پریشان ہے، تم اپنے آپ کو سنبھالو تب تم اس کو سمجھا سکو گی۔ شکیل بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ اب تک صرف مدھیہ کے لیے پریشان تھی، صباحت کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔
اب جو ابا جی اور شکیل بھائی نے احساس دلایا تو وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ مدھو کی فکر نہیں کرنا بیٹا، شکیل بھائی نے سب کو چلنے کا اشارہ کیا تو ایک ایک کر کے سب اٹھ گئے۔ وہ اپنے باپ کے پاس ہے، ابا جی نے جاتے جاتے کہا تو اس کا ذہن ایک بار پھر منتشر ہو گیا۔ اس کے باپ پر ہی تو بھروسہ کیا تھا میں نے، اس نے بیڈ کی بیگ سے سر ٹکاتے ہوئے دکھ سے سوچا۔ اف، کس قدر گرا ہوا شخص ہے شاہ سکندر حیات، بیٹی کے معاملے میں بھی فریب دے گیا۔ غلطی میری ہے، میں نے اس کا یقین کیوں کیا؟ عدیل بھائی سے کہتی تو شاید اسی وقت علی جہانگیر کا اصل سامنے آ جاتا، یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچتی، اور اب تو مجھے ایک نہیں دونوں بیٹیوں کے لیے لڑنا ہے۔ پھپھو، نبیل نے دروازے تک آ کر پکارا تو وہ اپنی سوچوں سے نکل کر بولی، کیا بات ہے بیٹا، آؤ۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ بھوک لگے گی تو کھا لوں گی، تم نے اور صبا نے کھایا؟ آسیہ نے حتی الامکان خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ جی، نبیل اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے تو قدرے توقف سے بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگی، کوئی فون تو نہیں آیا؟ مدھو کا، نبیل نے بے اختیار کہا تھا۔ ہاں، اسے فون تو کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ تو ہے پھپھو، وہ کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی، اور یہاں تو سمجھے اس کی ایک آرزو پوری ہو گئی، ہمیشہ کہتی تھی شاہ سکندر کے پاس چلی جاؤں گی۔ نبیل جانے کس خیال میں کھو کر بول رہے تھے۔ آسیہ کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ ویسے آپ فکر نہیں کریں، وہ زیادہ دن وہاں نہیں رہے گی، آ جائے گی جلدی۔ آپ بس صبا کا سوچیں، لیکن اس کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہو کر لیجئے، اس کے بعد ہر کام مجھ پر چھوڑ دیں، جیسا کہ آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ نبیل کے مضبوط لہجے پر وہ کتنی دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ ایک بات اور، نبیل اچانک کسی خیال کے تحت بولے تھے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے صبا سے ضرور پوچھ لیجئے گا۔ صبا سے؟ آسیہ نہ صرف چونکی بلکہ کچھ ٹھٹک بھی گئی تھی۔ جی پھپھو، کیونکہ وہ آپ کی کسی بات سے اختلاف کرتی ہے نہ احتجاج۔ ابھی بھی آپ جو سوچیں گی وہ کریں گی۔ وہ کچھ نہیں بولے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ… نبیل ایک دم خاموش ہو گئے۔ تمہارا مطلب ہے وہ علی جہانگیر کے ساتھ؟ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے پھپھو، نبیل فوراً بول پڑے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں وہ خود کو غیر اہم نہ سمجھنے لگے کہ اس کی زندگی کے معاملے یوں طے ہوتے ہیں کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ ویسے اسے پوچھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آسیہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی تھی۔ گزشتہ رات بھی اس کی آنکھوں میں کٹی تھی اور اب بھی وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی، لیکن نیند آ کے نہیں دی۔ آخر اس نے بستر چھوڑ دیا اور لائٹ آن کر کے میگزین لے کر بیٹھ گئی، لیکن بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ جن باتوں کو وہ گزشتہ 2 روز سے مسلسل ذہن سے جھٹک رہی ہے، ان سے مزید پہلو تہی ممکن نہیں ہے۔ میرے خدا، کیا یہ ضروری تھا کہ جو کچھ مما کے ساتھ ہو وہ میرے ساتھ بھی ہو؟ وہ بہت تھک کر اپنی جگہ پر لیٹی تھی کہ اس کی نظروں کے سامنے فلم سی چل پڑی تھی۔ علی جہانگیر سے پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک وہ اس کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز سوچتی رہی، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ باقاعدہ پلان کے تحت اس کی زندگی میں آیا، اور شاہ سکندر کی طرح اس نے بھی محبت کا فریب دے کر اسے حاصل کرنا چاہا۔ اور یہ ایسی تلخ حقیقت تھی کہ اس کی سوچ بہرحال بے حد دکھ دینے والی تھی کہ اس سارے قصے میں اس کا بہت نقصان ہوا تھا، کیونکہ اس نے اپنے دل کی بستی میں بڑی محبت اور چاہت سے اس کے نام کے بیج بوئے تھے، اور پھر پوری ایمانداری سے ان کی آبیاری کی تھی، اور اب جب کہ ساری بستی پھولوں سے سج گئی تھی تو وہ تاوان مانگ رہا تھا۔ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ میں چاہتا تو نہیں ہوں، لیکن اگر چاہوں کہ میری خاطر ساری دنیا کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو گی؟ نہیں، اس کی آنکھیں یکبارگی آنسوں سے لبریز ہو کر کناروں سے چھلک گئیں۔ تم چاہو کہ تب بھی نہیں، کیونکہ تم جانتے ہی نہیں کہ محبت کیا ہے۔ تم نے صرف محبت کا ڈھونگ رچایا، فریب دیا مجھے، اور چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر ساری دنیا کو چھوڑ دوں۔ میری دنیا ہے ہی کتنی، مما، نبیل بھائی اور مدھو، جنہیں اپنی طرف سے دکھ دینے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، اور کیا ستم ظریفی ہے کہ میری ذات ہی دکھ اور پریشانی کا باعث بن گئی، اور اس کے ذمہ دار تم ہو علی جہانگیر، تم۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس نے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اور اس نے تو اس وقت جب علی جہانگیر اس کی زندگی میں آیا تھا سوچ لیا تھا کہ اس کے بارے میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار صرف آسیہ کو ہے، اور ابھی بھی اس نے یہی سوچ کر خود کو الگ تھلگ کر لیا تھا، اور اسے امید تو نہیں تھی کہ اس سلسلے میں آسیہ اس سے کوئی سوال جواب کرے گی۔ پھر بھی وہ خود کو ایسی کسی صورتحال کے لیے تیار کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کسی بھی انداز سے علی جہانگیر کے ساتھ اس کی وابستگی ظاہر ہو، جسے محسوس کر کے آسیہ کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہو۔
پھر صبح جب وہ سو کر اٹھی تو آسیہ موجود نہیں تھی۔ اس نے بوا سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آج شکیل بھائی اور سیما بھابھی واپس اسلام آباد جا رہے ہیں، اس لیے آسیہ اٹھتے ہی نیچے چلی گئی تھی۔ دل تو اس کا بھی چاہا کہ وہ ماموں ممانی سے ملنے جائے، لیکن سب کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی پریشان ہو گئی۔ گو کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اسے قصوروار سمجھ رہا تھا، لیکن جن نظروں سے سب دیکھتے تھے اس سے وہ اپنے آپ میں کٹنے لگتی تھی۔ اس لیے وہ چاہنے کے باوجود نہیں گئی اور ہلکا سا ناشتہ کر کے زبردستی خود کو جھاڑ پونچھ میں مصروف کر لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بوا کی مدد کے ارادے سے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ فون کی بیل پر بہت تیزی سے پلٹ کر اس نے ریسیور اٹھایا تھا، کیونکہ اسے خیال مدھیہ کا آیا تھا اور اس نے بے اختیار ہی اسے پکارا۔ ہیلو مدھو۔ صبا میں ہوں، علی جہانگیر کی آواز سنتے ہی اس کے اندر ناگواری کے احساس اور بے پناہ تنفر بھر گیا۔ سوری، رانگ نمبر۔ اس نے فوراً ریسیور پٹک دیا اور کتنی دیر وہیں کھڑی خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ اس کا ذہن چٹکنے لگا تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ دینے کے بعد علی جہانگیر نے اسے فون کرنے کی جرت کیسے کی، کیا جتانا چاہتا ہے اب وہ اس پر۔ صبا، آسیہ کی پکار پر وہ نہ صرف چونکی بلکہ فوراً ٹیلی فون کے پاس سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، البتہ جواب نہیں دے سکی۔ اٹھ گئی بیٹا، ناشتہ کر لیا؟ آسیہ نے لابی میں آ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا بات ہے، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آسیہ نے اسے کہتے ہوئے ٹیلی فون کو دیکھا تو وہ بوکھلا گئی۔ وہ مما میں صفائی کر رہی تھی، نبیل بھائی کا کمرہ اتنا گندا ہو رہا تھا۔ اچھا میرے پاس آؤ۔ آسیہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ، اس نے ٹیلی فون کو خائف نظروں سے دیکھا، پھر آسیہ کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھنے لگی، شکیل ماموں چلے گئے؟ ہاں ابھی گئے ہیں، تم سو رہی تھی اس لیے میں نے تمہیں بلایا نہیں، چلو پھر آئیں گے تو مل لینا، آسیہ نے سرسری انداز میں کہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولی، ابھی تک مدھو کا فون نہیں آیا، بہت غیر ذمہ دار ہے۔ وہ مدھو کو کیوں لے گئے مما؟ اس نے پوچھا تو آسیہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر تعصب بھری ذرا سی ہنسی کے ساتھ بولی، تمہارے دھوکے میں، وہ یہی سمجھے کہ دلہن وہی ہے اور یقیناً شاہپور پہنچنے تک وہ خود کو فاتح سمجھتے رہے ہوں گے۔ مدھو دلہن؟ اس کے اندر دور تک سناٹا پھیل گیا۔ تم پریشان نہیں ہونا بیٹا، مدھو آ جائے گی، آسیہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے تسلی دینے لگی۔ میں اپنی غلطی کی سزا تمہیں اور مدھو کو نہیں بھگتنے دوں گی۔ آپ کی کیا غلطی ہے مما؟ اس نے گمسم سے انداز میں پوچھا۔ میری ہی غلطی ہے بیٹا کہ میں نے عارفہ بیگم کے سارے جھوٹوں کا اعتبار کر لیا تھا اور ان کے کہنے کے مطابق جلد تمہاری شادی پر آمادہ بھی ہو گئی۔ انہوں نے جلدی کی ہی اس لیے تھی کہ کہیں پول نہ کھل جائے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، خیر ان کی جیت کا نشہ تو حرن ہو ہی گیا ہوگا مزید۔ آسیہ اپنے خیال میں بولتی ہوئی ایک دم خاموش ہو گئی، پھر قدرے توقف سے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، مجھے اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ تمہاری شادی طے کرتے ہوئے میں نے تم سے پوچھا تک نہیں تھا، پتہ نہیں تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ مجھے کم از کم تمہیں اتنا حق تو دینا چاہیے تھا کہ تم اپنی سوچوں کا اظہار کر سکو۔ بالا ہی بالا فیصلہ کر لیا جیسے مدھیہ کے وقت میں کیا تھا، شاید اس کی سزا ملی ہے مجھے۔ احمد نے وہاں شادی کر لی اور تمہارے ساتھ یہ سب ہوا۔ نہیں مما، آپ ایسا نہیں سوچیں، اس نے آسیہ کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ آپ کے فیصلے غلط نہیں تھے، بس میری اور مدھو کی قسمت خراب نہیں ہوتی بیٹا۔ آسیہ کے لہجے میں بے پناہ آزردگی در آئی اور جانے کس خیال سے آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس مقام پر شاید وہ ٹوٹ رہی تھیں۔ مما آپ رو رہی ہیں؟ وہ تڑپ کر اس سے لپٹ گئی۔ نہیں بیٹا، میں رو نہیں رہی، آسیہ نے بمشکل خود پر قابو پا کر اسے خود سے الگ کیا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، بہت زیادتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ، تم مدھو جیسی کیوں نہیں ہو؟ جیسے وہ ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے، تم کیوں نہیں کرتی؟ کیوں اتنا ضبط کرتی ہو؟ وہ حیران اور پریشان بھی ہو گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں مما آپ؟ مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ وہ آہستگی سے آسیہ کے ہاتھ ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیشہ سے آپ کو یہ شکایت رہی کہ مدھو میرے جیسی کیوں نہیں ہے، اور اب ہاں، اب احساس ہو رہا ہے کہ وہی ٹھیک ہے۔ وہ نہ ملے تو چھیننا جانتی ہے اور چھن جائے تو بزدلوں کی طرح چھپ کر آنسو نہیں بہاتی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے دھیرے سے کہا اور جانے لگی کہ آسیہ روک کر بولی، سنو بیٹا، میں اصل بات کہنا تو بھول گئی۔ جی؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ کسی بھی طرح صحیح، علی جہانگیر کے ساتھ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اب تم مجھے بتاؤ کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ میرا مطلب ہے تم کیا چاہتی ہو؟ یہ رشتہ قائم رہے یا؟ آسیہ قصداً بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کچھ نہیں چاہتی مما، جو آپ کا دل چاہے کریں، وہ جلدی سے کہہ کر اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔
وہ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی غرض سے بی بی جان کے کمرے میں آئی تھی، لیکن آگے مہرالنساء کو بی بی جان کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر اسے جانے کیا سوجی جو اس پر جتا کر پوچھنے لگی، بی بی جان میرے پاپا کہاں ہیں؟ مہرالنساء بری طرح تل ملا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی کہ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی، آپ کو پتہ ہوگا آنٹی، پاپا کہاں ہیں؟ مہرالنساء نے کوئی جواب نہیں دیا، اسی طرح تل ملاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ انہیں کیا ہوا؟ اس نے بہت معصوم بن کر بی بی جان کو دیکھا، پھر ان کے قریب بیٹھتی ہوئی ہنوز معصومیت سے بولی، میرا خیال ہے آنٹی مہرالنساء کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، لیکن میں خود سے تو نہیں آئی، لائی گئی ہوں، وہ بھی کڈنیپ کر کے۔ کیا کر کے؟ بی بی جان سمجھی نہیں۔ کڈنیپ؟ چھوڑیں خیر، یہ بتائیں آپ تو میرے آنے سے خوش ہیں نا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ بی بی جان نے اس کی ٹھوڑی چھو کر کہا۔ خوش، بہت خوش ہے نا؟ اس نے کھلکھلا کر بی بی جان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور انہیں دائیں بائیں جھلاتے ہوئے بولی، میں بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی ہوں، آپ بہت اچھی ہیں، اماں جی سے بھی زیادہ۔ اماں جی کو جانتی ہیں؟ مما کی مما؟ نانی کی بات کر رہی ہو؟ جی نانی، انہیں ہم سب اماں جی کہتے ہیں، جیسے آپ سب کی بی بی جان ہے۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی، تو میں تمہاری اماں جی سے بھی زیادہ اچھی ہوں؟ بی بی جان خوش ہو کر بولی، جی، لیکن بابا جان ابا جی سے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اس نے فوراً حساب برابر کر دیا، پھر ایک دم خیال آنے پر پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، اوفو، میں آپ سے پاپا کا پوچھنے آئی تھی، کہاں ہیں پاپا؟ میں نے صبح سے انہیں نہیں دیکھا۔ اسلام آباد گیا ہے، بی بی جان نے اسی قدر کہا تھا کہ اسے یاد آ گیا۔ اچھا ہاں، رات بتایا تھا انہوں نے کہ صبح 6 بجے ان کی فلائٹ ہے، اور یہاں سے تو وہ 2-3 بجے ہی نکل گئے ہوں گے۔ کون؟ علی جہانگیر نے آتے ہوئے اس کا آخری جملہ سن کر کہا۔ پاپا؟ وہ اسلام آباد گئے ہیں، علی جہانگیر نے کچھ بے دھیانی میں کہا تو وہ جتا کر بولی، جناب مجھے معلوم ہے کہ، اور یہ بھی کہ وہ کب آئیں گے۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنس کر بی بی جان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے اجازت دیجیے بی بی جان۔ جا رہے ہو؟ جی۔ وہ بی بی جان کے گھٹنے چھو کر سیدھا ہوا تو وہ پوچھنے لگی، کہاں جا رہے ہیں؟ کراچی۔ چلیں گی؟ اس نے بتا کر پوچھا تو وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، نہیں ابھی نہیں۔ کیوں؟ بس میری مرضی۔ بہت فرق ہے آپ میں اور صبا میں۔ علی جہانگیر اس روز سے مسلسل ہر بات میں دونوں کا موازنہ کر رہا تھا اور اس وقت کہے بغیر رہ نہیں سکا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ صبا سے؟ وہ اچانک کچھ یاد آنے پر ایک لہجہ کو خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، اچھا ہاں، اس روز بابا جان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صبا کو پہلی بار آپ کے گھر میں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ دونوں… اوہ مائی گاڈ، کتنی کمینی ہے صبا، مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، علی جہانگیر نے یوں ہی کہہ دیا۔ پھر آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہا کہ ہم دونوں میں بہت فرق ہے؟ وہ جانے بی بی جان کی موجودگی فراموش کر گئی تھی یا قصداً نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ علی جہانگیر کو انہی کا خیال تھا، جب ہی ٹالتے ہوئے بولا، بتاؤں گا کبھی۔ پھر فوراً بی بی جان کو خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ بی بی جان، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی آئی تھی۔ علی علی رکیں۔ کیا بات ہے؟ وہ جیسے بادل نخواستہ رکا تھا۔ وہ آپ کراچی جا رہے ہیں نا، تو صبا سے بھی ملیں گے؟ نہیں، اس نے فوراً نہیں کہہ کر ہونٹ بھینچ لیے۔ کیوں؟ اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور آپ میرے ذریعے سے اسے کیا کہلوانا چاہتی ہیں؟ جو بھی کہنا ہے خود کہیں، ٹیلی فون موجود ہے۔ علی جہانگیر کو اب تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ گھر فون کیوں نہیں کرتی۔ فون تو میں کر لوں گی، لیکن جو چیزیں میں اس سے منگوانا چاہتی ہوں وہ فون کے ذریعے سے تو نہیں آ سکتی۔ خیر چھوڑیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، خدا حافظ۔ وہ ایک دم سے بے نیاز بن گئی۔ خدا حافظ۔ وہ اندر ہی اندر جذبز ہوتا باہر نکل گیا۔ ٹیلی فون موجود ہے۔ وہ اپنے آپ میں بڑبڑانے لگی، آخر سب یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں گھر فون کروں؟ شاید جاننا چاہتے ہیں کہ مما پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا مما کو، میں پہلے کون سا ان کے پاس رہتی تھی۔ البتہ صبا ضرور پریشان ہوگی، اور وہ بھی اس خیال سے کہ کہیں میں نے اس کی سیج پر قبضہ تو نہیں کر لیا۔ کر بھی سکتی ہوں، اس نے اپنے آپ شاکی ہو کر سوچا تھا کہ رابعہ اس کے پاس آ کر بولی، سنو تمہیں بابا جان بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تم ان سے ہی پوچھنا، ویسے بابا جان کے بلانے پر یہاں کیوں کا سوال کوئی نہیں اٹھاتا، بس فوراً چل پڑتا ہے۔ یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں تم ان سے نہ پوچھ لو، رابعہ نے بڑے مخلصانہ انداز میں اسے سمجھایا۔ وہ کندھے اچکا کر چل پڑی اور اس بار بابا جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ بابا جان نے اپنے برابر اشارہ کیا۔ شکریہ۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ خوش ہو؟ یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بابا جان پتہ نہیں اچھے موڈ میں تھے یا اس سے بات کرنے کے لیے انہیں یہ لبادہ اوڑھنا پڑ رہا تھا۔ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس نے سیدھا سادہ جواب دیا۔ اور اپنی ماں کو فون کیا تم نے؟ بابا جان نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔
نہیں۔ کیوں؟ وہ پریشان نہیں ہوگی تمہارے لیے؟ ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں۔ ویسے آپ کو ان کی پریشانی سے؟ بابا جان ایک دم کھانسنے لگے۔ وہ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب ان کی کھانسی رک گئی تب انہیں دیکھ کر بولی، معاف کیجیے گا بابا جان، آپ بہت بزدل ہیں۔ بابا جان نے زوردار قہقہا لگایا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ مما سے بیٹی لینے کے لیے آپ نے طویل انتظار کیا، اس کے بعد بھی براہ راست ان سے بات نہیں کر سکے۔ کیوں؟ یہ خدشہ تھا نا کہ مما انکار کر دیں گی، تو وہ تو انہیں کرنا ہی تھا۔ اس کے بعد اصل جنگ لڑنی تھی آپ کو۔ وہ انہیں بزدل ثابت کرنے کے لیے بڑی جرأت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ بابا جان کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ اب تو آپ کبھی نہیں جیت سکتے کیونکہ آپ نے مما کے ساتھ فاؤل کھیلا ہے۔ ویسے مجھے یہ گیم بڑا دلچسپ لگ رہا ہے اور میری دعائیں اپنے باپ دادا کے ساتھ ہیں۔ آخر میں وہ بڑے محظوظ انداز میں مسکرائی تھی۔ تم نے ابھی اپنے باپ دادا کو صرف دیکھا ہے، جانا نہیں۔ ہم ہارنا نہیں جانتے۔ آسیہ سے بیٹی چھین لانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن ہم تمہارے باپ سے کیے وعدے سے مجبور تھے، جو نہیں چاہتا تھا کہ آسیہ سے بیٹی چھینی جائے، اور ہمیں آسیہ کے سامنے دامن پھیلانا گوارا نہیں تھا۔ بابا جان بڑے ضبط سے چبا چبا کر بول رہے تھے۔ پاپا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ وہ اسی ایک بات میں اٹک گئی تھی۔ احمق ہے وہ۔ بابا جان نے شاہ سکندر کی حماقت سوچ کر سر جھٹکا۔ اسے بتانا غالباً ضروری نہیں سمجھا۔ مما بھی احمق ہے، پاپا بھی احمق۔ اسے سیما بھابھی کا آسیہ کو احمق کہنا یاد آ گیا تھا، جب ہی زیر لب بڑبڑاتی، پھر ایک دم چونک کر پوچھنے لگی، آپ نے بتایا نہیں پاپا نے کیا حماقت کی؟ کوئی ایک حماقت؟ بابا جان کو فوراً احساس ہو گیا۔ نہیں، تم بچی ہو، اپنے باپ کے بارے میں تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ چلو جاؤ۔ آپ نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ وہ سمجھی شاید اصل کام بھول گئے ہیں۔ تمہارا حال احوال پوچھنے کے لیے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، اور ہاں، آغا سے کہو تمہیں رقبے کی سیر کرا لائے، اور اپنے باپ کا فارم بھی دیکھو جا کر۔ آغا لے جائے گا؟ ہاں۔ وہ آغا کا رویہ سوچ کر نخوت سے سر جھٹکتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ بڑے بے کیف سے دن تھے۔ زندگی میں جیسے کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا سوائے انتظار کے، مدیحہ کے فون کا انتظار، آسیہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اس انتظار کے اختتام پر کیونکہ اسے کسی اچھی بات کی امید نہیں تھی، اس لیے اس کی طوالت غنیمت لگ رہی تھی۔ البتہ خدشات چین نہیں لینے دیتے تھے۔ مدیحہ کا خیال آتا تو وہ گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتی رہتی کہ جانے شاہ پور والے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ شاید اسے کسی کال کوٹھڑی میں بند کر دیا جب ہی تو اس نے فون نہیں کیا، ورنہ وہ پہلی فرصت میں اسے فون کرتی اور ایک ایک کے بارے میں بتاتی، خصوصاً شاہ سکندر کے بارے میں، اور یہ ضرور کہتی کہ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس کا یہی جملہ سننے کو بڑی بے چین تھی، اور کتنی دیر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ دن میں کتنی بار اسے علی جہانگیر کا خیال بھی آتا تھا، لیکن یوں کہ اس کے وجود میں نفرت اور تنفر کی آگ سی بھڑک اٹھتی تھی، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اس کے خیال کو فوراً جھٹک بھی نہیں پاتی تھی۔ اس کی طرح اس کا خیال بھی بڑا زور آور تھا۔ وہ لاکھ خود کو ادھر ادھر مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی گرفت سے نہیں نکل پاتی تھی۔ آخر اپنی بے بسی پر رو پڑتی۔ میں نے کبھی کسی کا برا چاہا نہ سوچا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کبھی آسیہ بھی ایسا ہی سوچتی تھی، اب اس کی سوچیں اس بات پر اٹک جاتی تھیں۔ اس وقت وہ ٹیرس پر بیٹھی خود کو بے حد تنہا محسوس کر رہی تھی، اور اپنے دکھ میں وہ تھی بھی تنہا، کیونکہ کسی کو ہمزاد بنایا تھا نہ ہمنوا۔ سب اس کے ساتھ ہونے والے صرف ایک المیہ کو جانتے تھے۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ محبت کی راہ گزر پر وہ اس شخص کی سنگت میں کتنی دور نکل گئی تھی کہ واپسی کا سفر اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ اسے اپنے خوابوں کی کرچیاں سمیٹتے ہوئے آنا تھا۔ صبا، نبیل نے دوسری بار پکارا۔ اس نے چونک کر دیکھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ سے کھڑی نہیں ہوئی۔ اتنا مت سوچا کرو، نبیل اس کے قریب چیئر کھینچتے ہوئے بولے۔ سوچنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور تم نے تو سب کچھ پھپھو پر چھوڑ دیا ہے، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ مدھو، میں مدھو کے لیے پریشان ہوں، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ صرف مدھو کے لیے؟ نبیل کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ اس کا دل پوری قوت سے پھیل کر سمٹا تھا۔ سنا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن جانتا ضرور ہوں۔ اس بات سے تم انکار نہیں کر سکتی کہ بہت ساری باتیں تمہارے کہے بنا جان لیتا ہوں۔ اس نے بہت خائف ہو کر سر جھکا لیا کہ جانے وہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ اور تمہاری زندگی کے نئے باب کو میں نے اس وقت جان لیا تھا جب تم نے اس کا عنوان تجویز کیا تھا۔ بہت رازداری برت لی تم نے صبا، اب مت چھپاؤ۔ میں صرف تمہارا بھائی ہی نہیں، دوست بھی ہوں۔ کیا ہر مسئلے کو ہم نے دوستوں کی طرح شیئر نہیں کیا؟ نبیل نے بہت دھیرے سے اس کے راز میں شریک ہونے کا دعویٰ کر کے ٹوکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپک کر گود میں رکھے اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے،
جنہیں دیکھ کر نبیل ایک دم خاموش ہو گئے، پھر قدرے توقف سے اپنے آپ کہنے لگے، میں علی جہانگیر سے چند بار ہی ملا ہوں، اس لیے زیادہ اسے نہیں جانتا، اور جتنا جانا اس کے بارے میں بھی اب یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر بھی میں تمہیں بتاؤں کہ پہلی ملاقات میں وہ مجھے بہت سچا اور کھرا انسان لگا تھا۔ اس کے بعد جب رشتے کی بات چلی تب میں نے محسوس کیا کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، جبکہ اس کی ماں کے ہر انداز میں مجھے بناوٹ نظر آتی تھی، جسے میں نے یوں اہمیت نہیں دی کہ ایک تو علی جہانگیر ہر لحاظ سے بہت مضبوط لگ رہا تھا، یعنی ہر مخالفت کو زیر کرنے والا، دوسرے تمہاری محبت، مجھے یقین تھا کہ تمہاری سادگی اور محبت بہت جلد عارفہ بیگم کو تمہارا گرویدہ بنا دے گی، اور علی جہانگیر تو پہلے ہی۔ وہ خاموش ہو کر جیسے اپنی ہی بات سوچنے لگے تھے۔ وہ ابھی بھی اس طرح سر جھکائے بیٹھی تھی لیکن پوری جان سے ان کی طرف متوجہ تھی۔ پتہ نہیں میں نے علی جہانگیر کو سمجھنے میں غلطی کی، یا تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے؟ انہوں نے سوچتے ہوئے انداز میں کہہ کر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، ان کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ خاموش مت رہو صبا، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اگر علی جہانگیر تمہارے ساتھ ایماندار ہوا تب بھی تم اسے صرف اس لیے ٹھکرا دو گی کہ وہ شاہ جہانگیر کا بیٹا ہے؟ نہیں، ایسا مت کرنا۔ یہ اس کے ساتھ ہی نہیں، خود تمہارے ساتھ بھی ظلم ہوگا، کیونکہ تم کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتی۔ کرتی ہوں، علی جہانگیر سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ بے وقوف! نبیل کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی اور بڑے سکون سے اس کے چپ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کتنی دیر بعد وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی تو نبیل جیب سے رومال نکال کر اسے تھماتے ہوئے بولے، خود کو دھوکہ مت دو، تم صرف پھپھو کا خیال کر رہی ہو۔ ہاں، مجھے مما کا خیال ہے، مما کے لیے میں جان بھی دے دوں گی۔ علی جہانگیر کی محبت اور ایمانداری سے مجھے کوئی غرض نہیں، میں وہی کروں گی جو مما کہیں گی۔ وہ رومال سے آنکھیں اور چہرہ صاف کرتے ہوئے جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ تو پھر روتی کیوں ہو؟ مجھے اپنے آپ پر رونا آتا ہے، کیوں دھوکے میں آ گئی میں؟ اچھا جاؤ، پہلے منہ دھو کر آؤ اور بوا سے چائے کا بھی کہتی آنا۔ نبیل کو اس کے بے تحاشا بہتے آنسوؤں سے دکھ ہو رہا تھا جب ہی اسے اٹھا دیا۔ اف، نبیل بھائی سب جانتے ہیں، اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے سوچا۔ دوبارہ ان کے پاس جانے کے خیال سے ہی پریشان ہو گئی۔ کیا کروں؟ بوا سے چائے کا کہہ کر وہ ششو پنج میں کھڑی تھی کہ فون کی بیل پر نبیل وہیں سے پکار کر بولے، صبا دیکھو کس کا فون ہے۔ اس نے آ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کیسی ہو صبا، اور مما کیسی ہیں؟ دوسری طرف مدیہ تھی۔ مدھو تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ایک دم بے اختیار ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس اور بہت خوش، مدیہ کھنکتی ہوئی آواز میں شروع ہو گئی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی صبا کہ مجھے یہاں آ کر کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ تو سچ مچ کوئی اور ہی دنیا ہے، کوئی غم کوئی فکر نہیں۔ اور وہ علی جہانگیر کتنا ہینڈسم، کتنا اسمارٹ اور اتنا ہی محبت کرنے والا، اس پوری حویلی میں سب میں نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ مدیہ کی آواز سن کر جتنی خوش ہوئی تھی اب اتنی ہی گمسم اور دل تھا کہ اندر کسی اتھاہ میں ڈوبا جا رہا تھا۔ تبھی نبیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبایا تھا۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے نبیل کو دیکھا تو وہ اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کان سے لگا کر بولے، ہیلو، کون؟ میں ہوں مدھو، وہ صبا کہاں گئی؟ ادھر سے مدیہ نے ہنوز اسی انداز میں پوچھا۔ کیسی ہو مدھو، کہاں ہو؟ نبیل اس کا سوال نظر انداز کر گئے۔ شاہ پور، اپنے باپ کے پاس۔ آپ نے تو میری بات نہیں مانی تھی نبیل بھائی، پھر بھی دیکھ لیں میں پہنچ گئی ہوں، مدیہ نے کھلکھلا کر کہا۔ ہاں، تمہاری آرزو پوری ہو گئی، کسی بھی طرح صحیح، نبیل نے بادل نخواستہ کہا تھا جبکہ نظریں صباحت پر جمی تھیں جس کی آنکھیں روانی سے چھلک رہی تھیں۔ آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ مدیہ نے ٹوکا۔ ہاں، تمہاری آرزو پوری ہونے پر نہیں بلکہ غلط طریقے سے پوری ہونے پر افسوس ہے، انہوں نے تعصب سے کہا۔ صحیح طریقے کے لیے تو میں سر پٹک کر رہ گئی لیکن کسی نے میری نہیں سنی، اس لیے مجھے کوئی افسوس نہیں۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں مما کہاں ہیں؟ کیا مطلب؟ اتنے سے دنوں میں تم یہ بھی بھول گئیں کہ پھپھو اس وقت کہاں ہوتی ہیں؟ نبیل کے جتانے پر وہ بجائے شرمندہ ہونے کے حیرت سے بولی، کلینک؟ واقعی مما کلینک گئی ہیں؟ تم کب آ رہی ہو؟ نبیل اس کی حیرت اور سوال کو نظر انداز کر گئے۔ کبھی نہیں، مدیہ نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا تو نبیل ریسیور رکھ کر صباحت سے بولے، تم اس کے لیے رو رہی ہو جسے کسی بات کی پرواہ نہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اور شدت سے رونے لگی۔ میرے خدا، مجھے ہمیشہ یہ افسوس رہے گا کہ پھپھو نے تم دونوں کی خاطر خود پر زندگی کے دروازے بند کر دیے، کاش وہ اپنے لیے سوچتی۔ نبیل کو جانے اس کے رونے پر غصہ آیا تھا یا مدیہ پر، گو کہ بہت ضبط کے بعد بولے تھے پھر بھی ان کا لہجہ سخت تھا۔ بند کرو رونا ورنہ میں تمہیں بھی اسی وقت شاہ پور چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، وہ اسی طرح روتی ہوئی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ علی جہانگیر نے اپنے لیے اس خسارے کو منتخب کیا تھا جس کی تلافی ممکن ہو سکتی تھی، یعنی اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد وہ صباحت کو یقین دلائے گا
کہ ان سارے جھگڑوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ کسی سازش میں شریک رہا ہے، بلکہ اس نے تو اس وقت صباحت کو پسند کر کے اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا جب وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، اور اسے یقین تھا کہ فوراً نہیں تو دھیرے دھیرے وہ اس کی محبت پر اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا تھا، یعنی حالات عجیب صورت اختیار کر گئے تھے، اور بابا جان کی حکمت عملی تو اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس تمام عرصے میں مدیحہ کہاں تھی، جو اس کی ماں اور بہن کو بھی نظر نہیں آئی۔ البتہ صباحت کے منہ سے اس نے ایک آدھ بار بہن کا ذکر سنا تھا، وہ بھی اس نے خصوصی طور پر نہیں بتایا تھا۔ ایک بار تو اس کے فون کرنے پر ادھر سے مدیحہ نے تڑک کر کہا تھا کہ میں صباحت نہیں ہوں، اور دوسری بار بھی کوئی ایسا ہی معاملہ تھا جو اسے اب سوچنے پر یاد آ رہا تھا، اور یہ بھی کہ خود اس نے مدیحہ کے ذکر کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، ورنہ اگر وہ دلچسپی ظاہر کر کے پوچھتا تو یقیناً صباحت اس کے بارے میں بتاتی۔ بہرحال اب تو اس نے خود ہی دیکھ لیا تھا، بلکہ جان بھی گیا تھا کہ وہ صرف ظاہراً صباحت سے مشابہ ہے، اور اس پر اسے افسوس ہی نہیں دکھ بھی تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب ہی وہ مایوس ہو کر واپس کراچی آ گیا تھا اور چھٹی منسوخ کرا کے آفس بھی جوائن کر لیا تھا، ورنہ اگر مدیحہ اس کی فون پر ہی صباحت سے بات کرانے کی حامی بھر لیتی تو وہ اتنی جلدی کبھی نہ آتا۔ گویا دونوں بہنوں نے ہی اسے مایوس کیا تھا، اور مدیحہ کی تو اسے زیادہ پرواہ نہیں تھی، البتہ صباحت کی طرف سے بہت فکر مند تھا کہ وہ لڑکی جانے اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی اور کتنا روتی ہوگی۔ اس کے آنسوؤں پر بند باندھنے کے لیے ہی وہ دن میں کتنی بار اس کے نمبر ڈائل کرتا تھا، خصوصاً ان اوقات میں جب اسے یقین ہوتا کہ وہ اکیلی ہوگی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ادھر وہ اس کی آواز سنتے ہی فون رکھ دیتی تھی، جس پر وقتی طور پر جھنجھلاتا، غصہ بھی آتا، پھر اسے حق بجانب سمجھتے ہوئے نئے سرے سے اس تک رسائی حاصل کرنے کی تدبیر سوچنے لگتا۔ اس وقت اچانک اسے نبیل کا خیال آیا تھا، اور یہ سوچ کر کہ وہ کم از کم فون تو بند نہیں کریں گے، اس نے وقت دیکھ کر ان کی موجودگی کا یقین کر کے نمبر ڈائل کیا تھا۔ تیسری بیل پر ریسیور اٹھانے کے ساتھ کسی خاتون کی آواز تھی۔ اس نے فوراً نبیل کو بلانے کا کہہ دیا تاکہ اس کی بابت کوئی سوال نہ ہو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ نبیل کی آواز سنتے ہی وہ سنبھل کر بولا، جی میں علی جہانگیر، کیا آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے اخلاقی طور پر میں اتنا دیوالیہ نہیں ہوا کہ نہیں کہہ کر سلسلہ منقطع کر دوں۔ نبیل نے کہا تو اس نے دل ہی دل میں شکر کرتے ہوئے پوچھا، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے یاد کیا؟ معاف کیجیے گا نبیل صاحب، ہم ان رسمی باتوں سے آگے نکل آئے ہیں، اس نے جذبز ہو کر کہا تو ادھر سے نبیل بے ساختہ بولے تھے، بہت آگے۔ ان کے لہجے میں طنز بھی تھا جسے محسوس کر کے وہ نظر انداز کر گیا۔ بہرحال میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، شکریہ، کل دن میں جو وقت آپ کو سوٹ کرے، بلکہ میریٹ میں لنچ پر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہوتے ہی اس نے گہری سانس کھینچی، پھر ریسیور رکھ کر کل کا پروگرام سوچنے لگا۔ اگلے دن اس نے آفس سے ہی میریٹ میں ٹیبل ریزرو کروا لی تھی اور مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی پہنچ بھی گیا تھا۔ اس کے بعد اسے کوفت میں مبتلا کرنے والا انتظار بھی نہیں کرنا پڑا، یعنی نبیل ٹھیک وقت پر آ گئے تھے۔ شکریہ، آپ نے میری دعوت قبول کی، وہ بیٹھتے ہی بولا، پھر مینیو پر نشان لگانے کے بعد پوری طرح نبیل کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا، اس لیے نہیں کہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں، بلکہ میں بہت عجیب سا محسوس کروں گا اپنے دادا کے اس اقدام کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے، جس سے میری پوزیشن اتنی آکورڈ ہو گئی ہے کہ میری منکوہا میری آواز تک سننے کی روادار نہیں رہی۔ اس کا رد عمل غلط اور ناجائز تو نہیں ہے؟ نبیل نے قدرے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بالکل نہیں، وہ فوراً بولا تھا، میں انہیں حق بجانب سمجھتا ہوں۔ پھر تو آپ کو سکون سے اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، بلکہ اس کی مما کے فیصلے کا، کیونکہ وہ ہر بات کا اختیار اپنی مما کو سونپ کر خود الگ ہو گئی ہے۔ نبیل نے کہا تو وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم ہونٹ بھینچ گیا تھا، ساتھ ہی اس کی پیشانی پر لکیریں بھی نمودار ہو گئی تھیں۔ پھر سوچتے ہوئے انداز میں انہیں دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا آپ صباحت کو مجھ سے ملنے پر آمادہ کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے؟ ناممکن تو نہیں، صرف ایک بار۔ نبیل اس کی بے قراری اور آنکھوں سے چھلکتے جذبوں کی سچائیاں دیکھ کر آہستہ سے اسبات میں سر ہلا کر بولے، وعدہ نہیں کر رہا، البتہ کوشش ضرور کروں گا۔ تھینک یو اینڈ پلیز۔ اس نے شکریہ کے ساتھ انہیں کھانے کی طرف متوجہ کیا، پھر بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ صباحت کی کوئی بہن بھی ہے، بلکہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جب مدیحہ نے بتایا تب بھی بابا جان تو یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، اور آپ؟ نبیل ایک دم پوری جان سے متوجہ ہو گئے تھے۔ آپ نے اس کی بات کا یقین کر لیا؟ فوراً؟ کیوں؟ میرا مطلب ہے بظاہر تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ میں صرف ظاہر نہیں دیکھتا، وہ بے اختیار کہہ کر فوراً اپنی پلیٹ پر جھک گیا تو مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ نبیل نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں۔
وہ लाउंज में बैठी गोद में रखी मूंगफली खाने के साथ ग्लास वाल से अलमास को देख रही थी, जो रविश पर यूं टहल रही थी जैसे किसी का इंतज़ार हो, और ख़ुद उसे शाह सिकंदर का इंतज़ार था, जिनकी आज इस्लामाबाद से आमद मतवक्का थी। जब ही अलमास के इस तरह टहलने पर वो यही समझी कि वो अपने इंतज़ार को उस पर जताकर बाप के साथ उससे ज़्यादा अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करना चाहती है, और वो मदिया थी, ऐसे फितरी मुज़ाहिरों को भी बर्दाश्त नहीं करती थी। नाना अब्बा के घर में उसकी किसी के साथ बनती ही इसलिए नहीं थी कि सबाहत को उसके मुकाबले में ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत हासिल थी, और उसकी वजह सबाहत का हर एक पर जान छिड़कना था। लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था, बस अपने आप मुतनफ़र और शाकी हो जाती थी। अभी भी यही हाल था। अलमास के ख़िलाफ़ दिल में ख्वामखा उबाल उठने लगे थे, और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर वो मूंगफली के दाने मुंह में डालती और छिलके अलमास की तरफ उछाल रही थी, जैसे उसका निशाना ले रही हो। हालांकि दरमियान में ग्लास वाल थी और उससे भी काफ़ी फासले पर अलमास टहल रही थी। बड़े गेट से जीप अंदर दाखिल हुई तो कुछ देर को उसका ध्यान अलमास की तरफ से हट गया, लेकिन जब जीप अलमास के करीब रुकी और उसमें से उतरकर शाह तैमूर ने जिस अंदाज से मुस्कुराकर उसे सलाम किया, उससे वो अपनी जगह उछल पड़ी। ओ गार्ड, तो ये मामला है। शाह तैमूर इसी तरफ आ रहा था। वो फ़ौरन अनजान बनकर अपनी मूंगफली में मसरूफ़ हो गई, लेकिन जैसे ही शाह तैमूर उसके करीब से गुजरने लगा, उसने पुकार लिया, एक्सक्यूज़ मी कज़न। जी, मुझसे कुछ कहा? शाह तैमूर ने रुक कर उसे देखा। हाँ, वो मैं ये पूछना चाहती थी कि आप वही हैं ना जो मुझे मैरिज हॉल से उठा कर लाए थे? उसने बज़ाहिर बड़ी सादगी से पूछा। शाह तैमूर ने हंसकर एक तरह से एतराफ़ किया तो वो हथेली पर मूंगफली रख कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लीजिए, मूंगफली खाइए। शुक्रिया। शाह तैमूर उसकी हथेली से चंद दाने उठाकर आगे बढ़ गया तो उसके गायब होने तक वो उसके पीछे देखती रही। फिर किसी ख्याल से कंधे उचकाकर गर्दन सीधी की तो अलमास को सर पर खड़े देखकर पूछा, क्या बात है महरा? अलमास ने उसे जवाब देने की बजाय मुलाजमा को पुकारा और उसके आने पर इधर उधर बिखरे मूंगफली के छिलकों की तरफ इशारा करके बोली, साफ़ करो ये सब, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जाहिल जंगली। आ नहीं जाते, लाए जाते हैं। वो खिलाफ़े आदत एकदम आपे से बाहर होने के बजाय आराम से कहती हुई उठ खड़ी हुई, जिससे उसकी गोद में रखी मूंगफली कारपेट पर फैल गई थी, और वो उसकी तरफ इशारा करके अलमास से बोली, ये तुम खा लो, थोड़ी आगा को भी दे देना। हाँ, अलमास ने नखुवत से सर झटका। वो उसकी नकल उतार कर हंसती हुई ऊपर आ गई। उसका कमरा शाह सिकंदर के स्टडी रूम से मुल्हिक था और वो जब दिल चाहता दरमियानी दरवाज़ा खोलकर स्टडी में चली आती थी। हालांकि उसे मुताले का शौक़ कभी भी नहीं था और अभी भी वो ऐसे किसी ख्याल से नहीं आई थी। ना उसके अंदर कोई तजस्सुस था कि अपने बाप का इंतखाब ही देख ले। उसकी जगह अगर सबाहत होती तो एक ही दिन में सब खंगाल चुकी होती, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। महज महरून निसा पर अपनी अहमियत जताने की गर्ज से उसने इस कमरे में आना अपना मामूल बना लिया था। असल में उसके यहाँ आने के दूसरे दिन महरून निसा ही ने अपने तौर पर उसे ये बावर कराने की कोशिश की थी कि ये शाह सिकंदर का ख़ास कमरा है जिसमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, और उसके कुछ देर बाद ही वो शाह सिकंदर के पीछे इस कमरे में ना सिर्फ दाखिल हो गई बल्कि दरमियानी दरवाजे का लाख भी उनसे खुलवा लिया था, ये कहकर कि वो जब बोर होगी या घबराएगी तो किताबों में अपना ध्यान बटाने की कोशिश करेगी। और शाह सिकंदर ज़ाहिर है मना नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पहली बार आई थी, वरना शायद पसो पेश ज़रूर करते। बहरहाल इस वक्त वो अपने कमरे में रुके बगैर सीधी स्टडी में आकर बैठी तो कुछ देर अलमास के साथ होने वाली मामूली सी झड़प पर अपने आप महजूज होती रही। फिर एकदम उसका ध्यान घर की तरफ चला गया था। आसिया, नबील, सबाहत, वो सबसे शाकी थी क्योंकि उसके ख्याल में कोई भी उसके लिए परेशान नहीं था। इसके बरअक्स अपने मामूलात में यूँ मसरूफ़ हो गए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे कब किसी की परवाह है, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आकर, सब मेरे अपने हैं। वो जाने किस एहसास में घिरकर खुद को बावर कराने लगी थी कि अचानक ट्यूबलाइट ऑन होने से चौंक कर उठ खड़ी हुई और शाह सिकंदर को देखकर कसदन मुस्कुराई। आप कब आए? कुछ देर हुई, नीचे बाबा जान के पास था। शाह सिकंदर टाई की नाट ढीली करते हुए उसके करीब आ गए, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने साथ बिठाते हुए पूछने लगे, आप उदास तो नहीं हो? नहीं, उदास क्यों होंगी? अपनी मम्मा और सिस्टर के लिए फ़ोन किया था? जी, मम्मा से बात नहीं हुई। सबा और नबील भाई ठीक हैं और पूछ रहे थे कि मैं कब वापस आऊँगी। उसने सरसरी अंदाज में बताया तो उन्होंने फ़ौरन पूछा था, आपने क्या कहा? कभी नहीं, मम्मा पूछेंगी तो उन्हें भी मैं यही जवाब दूँगी। इसका मतलब है आप यहाँ खुश हो। वेरी गुड। मैं तो खुश हूँ बाबा, लेकिन सबा यहाँ आकर कभी खुश नहीं होगी। उसे मम्मा और नबील भाई के अलावा और कोई नज़र नहीं आता, ना वो उनसे हटकर कुछ सोच सकती है। डरती भी बहुत है मम्मा से। अगर वो यहाँ आ जाती ना तो रो रो कर जान दे देती। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी। शायद उसके जहन में यहाँ का तसव्वुर खौफनाक होगा। शाह सिकंदर ने कुछ सोचते हुए अंदाज में कहा तो वो अनसुनी करके उनके पास से उठते हुए बोली,
उस रोज़ बाबा जान कह रहे थे कि उनके लिए मम्मा से बेटी छीन लाना कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन वो आपसे किए वादे से मजबूर थे क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते थे। क्या ये सच है? उसने रैक की तरफ जाते जाते पलटकर शाह सिकंदर को देखा तो वो सर इस्बात में हिलाने लगे। फिर तो बाबा जान की इस सारे प्लान से आप भी बेखबर रहे होंगे। वो हनूज सरसरी अंदाज लिए हुए थी, लेकिन इस बार शाह सिकंदर कुछ ठिठक गए और जवाब से बचने की खातिर सामने टेबल पर टांगें सीधी करते हुए बोले, मैं बहुत थक गया हूँ बेटा, मेहरा से कहो चाय ले आए और देखना मेरा मोबाइल कहाँ छोड़ आया हूँ, शायद बेडरूम में होगा। वो उन्हें देखती हुई कमरे से निकली तो पहले मेहरा को पुकार कर चाय का कहा, फिर उनके बेडरूम से मोबाइल लेकर वापस आई तो उन्हें थमाने के बजाय खुद ही नंबर पुश करने लगी। मुझे दो, शाह सिकंदर ने हाथ बढ़ाया था लेकिन फिर एकदम खामोश हो गए। हेलो, कौन? नबील भाई? वो गैर महसूस तरीके से शाह सिकंदर की तरफ से रुख मोड़कर बात करने लगी। मम्मा को बुलाएं, मैं उनसे बात करूंगी। शाह सिकंदर उसकी पुश्त पर नज़रें जमाए पूरी जान से मतवज्जा हो गए थे। कुछ देर बाद वो चीख कर बोली थी, क्या मतलब है आपका? क्यों नहीं करना चाहती? जाहिर है जहाँ हूँ वहीं से बात कर रही हूँ। ये मैं आपको नहीं मम्मा को बताऊंगी। अच्छी बात है, इंतज़ार करें। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और कुछ देर इसी तरह खड़ी रही, फिर पलटकर मोबाइल शाह सिकंदर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मम्मा शाहपुर वालों से बात नहीं करना चाहती। शाह सिकंदर कुछ नहीं बोले। उसके हाथ से मोबाइल लेकर अपना नंबर पुश करने लगे तो वो मज़ीद कहने का इरादा तर्क करके उस कमरे से निकल आई थी।